سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. حافظ و قاری محمد احسن علی احتشام فاضل جامع نظامیہ بارگاہ رسالت میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چین تم سے قرار تم سے ہے آقا، چین تم سے قرار تم سے ہے تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے. لاج رکھنا، لاج رکھنا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں. میری جیت
زندگی کی بہار تم سے ہے، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہے، فضل پروردگار تم سے ہے، یا محمد امیدوار کرم، یا محمد امیدوار کرم، حسرت خاکسار تم سے ہے، حسرت خاکسار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ ہر دکھ کا مداوا ہے یہ، ہر درد کا درما، ملتا ہے سکون یاد خدا یاد نبی میں، بے فکر کیا جس نے لئیق اس کے میں قرباں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں۔ انشاءاللہ تعالی نابغہ عصر یگانہ روزگار حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بانی و سرپرست اعلیٰ عالمی تحریک منہاج القرآن کی آمد ہوگی اور حضور قبلہ کا درس ہوگا۔ تمام حاضرین اطمینان کے ساتھ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ حافظ و قاری احسن علی احتشام بارگاہ رسالت میں بحر العلوم حضرت قدیر پیا کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گزارش کرتا ہوں ناظم دعوت و ارشاد آل انڈیا منہاج القرآن مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب سے کہ وہ ہم سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم مشائخ عظام، علماء کبار اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ سرزمین اولیاء حیدرآباد دکن پر اللہ تبارک و تعالی کے ایک اور ولی داعی اتحاد امت، سفیر امن، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں
اور انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا ہے. بغور سماعت فرمائیں کہ شیخ الاسلام یہاں پر دورہ کیوں کر رہے ہیں، ساری دنیا میں دورے کر کر شیخ الاسلام خطابات کیوں فرما رہے ہیں، اور حیدرآباد بھی اگر آ رہے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے. حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس امت میں ہر صدی بعد ایک شخص ایسا روانہ کرے گا اور ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس امت کے دین کو کی تجدید کرے گا. سو تجدید دین کے لیے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ولی کو پیدا کرتا ہے، اور انہی اولیاء کرام کے صدقے میں امت میں پھر ایمان اور عمل زندہ رہتا ہے. من جملہ برگزیدہ ہستیوں کے اور اکابر علماء اور اولیاء صالحین کے اور جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان خدمت گزاروں میں ایک نام، روشن نام، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا نام ہے. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنے زندگی میں جو ان کو کام کرنا ہے، اس کام کو انہوں نے نوجوانی میں ڈیزائن کر چکے تھے. دیکھیے، آدمی حالات کے اعتبار سے احوال بدلتا ہے، اپنے طریقہ کار بدلتا ہے، اپنے روٹ بدلتا ہے، طریقہ بدلتا ہے، اسٹینڈرڈ اس کا چینج ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ کمال ہے کہ جو ان کا ویژن تھا، جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کے کام کرنے کا انداز ہے، وہ آج سے 30-31 سال پہلے 1980 میں جو ان کا انداز تھا، جو ان کے استدلالی انداز تھا، جو ان کے کام کرنے کا انداز تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، وہ آج تک 30 سال کے بعد بھی وہ انداز میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام اس وقت ہی یہ طے کر چکے تھے کہ امت میں جو مرض پایا جاتا ہے اور امت میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی دوا کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، وہ اس وقت طے کر چکے تھے. اس وجہ سے ان کو آج تک تبدیل کرنا نہیں پڑا، اور ان کا طریقہ کار بالکل درست رہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 6000 سے زیادہ لیکچرز دے چکے ہیں. آج زمانے بھر میں آپ دیکھیں گے شرق سے غرب تک کروڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے اور سننے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کہیں ہندوستان میں بھی کچھ لوگ ان کے مخالف نظر آئیں گے، کہیں آپ دیکھیں گے کہ بر صغیر میں مخالفتیں، یورپ میں مخالفتیں، دوسرے علاقوں میں مخالفتیں ہیں. لیکن شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جب طے کر چکے تھے کہ بھلے کوئی آدمی مخالفت میں اٹھ کر کھڑا ہو، میں مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دوں گا، تو 32 سال استقامت کے کسی نے ان کو گناہگار کہا، کسی نے ان کو کفر تک کی بات کی ہے، لیکن شیخ الاسلام پلٹ کر کسی کو اف تک نہیں کہا. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری عزم کا وہ پہاڑ ہے کہ خاص زمانے کے کچھ حالات بدل جائیں، وہ اپنے ارادے سے ہٹتے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے انہوں نے اخلاق کا طریقہ سیکھا. گیٹ پر کھڑے ہوئے تمام جو اندر آنے والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے 2 گیٹیں پیچھے خالی ہیں، مین گیٹ خالی ہے، وہاں سے کوئی نہیں آ رہا ہے، آپ حضرات پیچھے کی گیٹ سے آئیں. گیٹ نمبر 3 گیٹ نمبر 5 خالی پڑی ہوئی ہیں، آپ حضرات ان گیٹوں سے داخل ہو جائیں. اور والنٹرز حضرات سے گزارش ہے کہ میڈیا والوں سے تعاون کریں، پریس والے اور میڈیا والوں کو آپ حضرات اندر آنے دیجئے. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پیچھے کی گیٹیں بالکل خالی ہے، آپ حضرات پیچھے سے تشریف لائیں. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہ اگر آپ خطابات کا اسٹینڈرڈ دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثر نوجوان
میں اور میرے ساتھی نوجوان شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے وہ خطابات زیادہ دیکھتے ہیں جو سن 2000 کے بعد ہے، سن 2000 کے بعد کے خطابات دیکھیں گے. لیکن اگر آپ سن 2000 سے پہلے 90s کے خطابات دیکھیں گے اور 80s کے خطابات دیکھیں گے تو اس وقت کے استدلال کو دیکھ کر بھی آپ کو حیرت ہوگی، اس وقت کے استدلال کو دیکھ کر کہ اس وقت کے استدلال میں اور آج کے استدلال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. جو اسٹینڈرڈ اس وقت انہوں نے اٹھایا تھا، آج کے زمانے میں لوگ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمپیوٹر جو ایک سہولت کا ذریعہ ہے، سارے قرآنی آیات اور احادیث شریفہ اور بزرگان دین کے اقوال اس کے اندر آ چکے ہیں. سرچ کرنا نہایت آسان ہو چکا ہے. حدیث کو نکالنا، لفظ ٹائپ کر کے حدیث کو نکال لینا، اس کا مادہ ٹائپ کر کے نکال لینا، یہ نہایت آسان کام ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں. مختلف نوجوان یہ بیٹھتے ہیں کمپیوٹر پر کام کر لیتے ہیں. سو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑی سہولت ہو گئی ہے. لیکن یہ سہولت 90s میں نہیں تھی اور یہ سہولت 80s میں تو بالکل تصور بھی نہیں تھا. مگر اس وقت کے خطابات اگر آپ شیخ الاسلام کے سنیں گے تو پھر وہی حوالے آپ کو ملیں گے کہ مسند احمد کا حوالہ ہے، سو طبرانی کا بھی حوالہ ہے، بیہقی کا بھی حوالہ ہے، نسائی کا بھی حوالہ ہے، معاجم کا حوالہ ہے، مسانید کے حوالہ جات ہے. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اس وقت سے جو استدلال کا اسٹینڈرڈ رکھے ہیں اور اپنی تحقیق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مزاج رکھے ہیں، وہ قابل مبارکباد اور قابل تعریف ہے. حضرات گرامی، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 1000 سے زیادہ کتابیں لکھے، جس میں سے 430 کتاب چھپ کر منظر عام پر آ گئے اور ہندوستان کے اندر بھی قریب 250 کتاب چھپ چکے ہیں. اور الحمدللہ ادارہ منہاج القرآن حیدرآباد برانچ کے بشمول دوسرے برانچز سے تیزی کے ساتھ شیخ الاسلام کی کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں. ہر خاص و عام الحمدللہ تقریباً لوگ شیخ الاسلام کی کتابوں سے استفادہ کرتے اور استفادہ کرنا چاہیے بھی. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں، شیخ الاسلام کی کتابوں سے لینے کی کیا ضرورت ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ مواد موجود ہے. بھی مواد تو موجود ہے. دیکھیے، ہم دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نظام قرآن اور حدیث کا بنایا ہے. قرآن اور حدیث کا نظام ہے، جہاں سے قرآن اور حدیث کی بات اچھے ڈھنگ سے مل سکتی ہے لے لینا چاہیے. الحمدللہ سارے ہندوستان کے طول و عرض میں سب سے زیادہ علماء اور جونیئر علماء کی بات کر رہا ہوں، اگر شیخ الاسلام کی کتابوں سے کوئی استفادہ کرتا ہے تو وہ سب سے سری فہرست حیدرآباد دکن کے لوگ اس میں آتے ہیں. سب سے اوپر نام ہوتا ہے جو شیخ الاسلام کی کتب سے استفادہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ شیخ الاسلام حدیث پر کام کرنا شروع کیے اور کتابوں کی انبار لگا دیے. وہی احادیث جو بخاری میں ہے، وہی احادیث جو مسلم میں ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں، کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے اوپر ترجمۃ الباب لکھتے ہیں، کیا وہ حدیث کا حصہ ہے؟ وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. امام مسلم، ابو داود اور ترمذی احادیث کے اوپر ترجمۃ الباب لکھتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں، کیا وہ حدیث کا حصہ ہے؟ وہ حدیث کا حصہ نہیں. پھر معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جس چیز کی ہدایت لوگوں کو دینا تھا، اس زمانے میں جس چیز کی لوگ کو تلاش تھی، جو اس وقت کی طلب اور ضرورت تھی، اس حساب سے انہوں نے ابواب باندھا ہے اور اس پر دلالت کرنے والی احادیث کو انہوں نے وہاں پر کوٹ کر دیا. زمانے کے حساب سے تقاضے بدلتے ہیں. 1200 سال پار ہو گئے، 1100-1200 سال ہو گئے بخاری شریف لکھی جا چکی. مسلم لکھنے کے بعد، ترمذی اور نسائی کے لکھے جانے کے بعد سے 1100-1200 سال ہو چکے ہیں. احوال بدل چکے ہیں، فتنے بدل چکے ہیں، اعتراضات بدل چکے ہیں. سو اب ضرورت کن چیزوں کی ہے؟ آج اس وقت جو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر حملے کیے جاتے تھے، اس وقت جو حقیقی مسلمانوں کا عقیدہ قرآن اور حدیث دیتا ہے، اس کی مخالفت جس پلیٹ فارم سے کیا جاتا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے ابواب باندھا ہے. آج
ضرورت اس بات کی. دیکھیے آج کوئی فرقہ معتزلہ کے نام سے میدان میں نہیں ہے, آج کوئی قدریہ کے نام سے میدان میں نہیں, کوئی جبریہ کے نام سے نہیں ہے. آج بد عقیدگی پھیلانے والے بدل گئے ہیں, نام بدل گئے ہیں, انداز بدل گئے ہیں, دوسرے انداز کے حملے ہو رہے ہیں, دیگر عقائد میں اختلاف کیا جا رہا ہے. ان کے جواب دینے کی جو ضرورت ہے, آج کے تقاضاؤں کے مطابق جن احادیث کو, وہی احادیث کو جن ابواب کی تحت پیش کی جانے کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ وہی احادیث جن کو امام بخاری اور مسلم, اس ائمہ حدیث ترمذی, ابو داود, نسائی, ابن ماجہ اور پھر طبرانی, معاجم, مسانید, مصنفات, یہ لکھنے والے ائمہ جس کو الگ الگ ابواب کے نام سے ترتیب دیے تھے. شیخ الاسلام کوئی نیا دین تو لانے والے نہیں, کوئی نئے اصول تو بتانے والے نہیں, مگر انہی احادیث کو, انہی ریفرنسز کو, انہی روایات کو, وہی بزرگان دین کے اقوال کو, وہی صحابہ کے سنن کو آج کے دور کے جو فتن ہے اس کا رد کیے ویسے اور اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے عقیدے کو تحفظ دیے ویسے عنوانات اس کے اوپر قائم کر کے شیخ الاسلام وہی احادیث پھر سے بیان کرتے ہیں. ترتیب کا انداز بدل گیا, ابواب کا انداز بدل گیا, اور آپ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام یہ کام 20 سال ہوا شروع ہو کر, یہ کام آپ دیکھیں گے اگلے زمانے میں سینکڑوں علماء اس میدان میں آئیں گے, اور جس اعتبار سے آپ کی ضرورت ہے اس اعتبار سے پھر عنوانات قائم کریں گے, کیونکہ عنوانات تو امام بخاری اور مسلم کے تھے, وہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں جدید ترتیب کے اندر, وہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں, وہ حدیث نہیں ہے, وہ خلفائے راشدین کے اقوال اور صحابہ کے اقوال نہیں ہے, وہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں. ایک بڑا علمی قدم اٹھایا شیخ الاسلام نے اور امت کو یہ بات سکھایا ہے کہ اصل مصدر تو قرآن اور حدیث ہوگا, اصل مصدر تو قرآن اور حدیث ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے ترجمۃ الباب اب بیکار ہو چکے, معاذ اللہ, ہرگز نہیں اس کا مطلب یہ, یا مسلم اور ترمذی کی ترجمۃ الابواب اور اس کے عناوین بیکار ہو چکے ہیں, یہ مقصد نہیں ہے بولنے کا, وہ بھی کام کے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جو اس وقت نقصان دیتی تھی دین اسلام کو, اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا, اس وقت کی ضرورت کے مطابق لکھا تھا. آج تقاضے بدل گئے ہیں, ضرورتیں بدل گئی ہے. یہ بڑا کارنامہ ہے شیخ الاسلام کی کتاب میں. شیخ الاسلام نے جو نظام بتایا ہے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے, ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں. آج اگر کوئی زیادہ عمل کی بات کرتا ہے سو اس کو کوئی اور جماعت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. کوئی نوجوان اگر بار بار دلیل پوچھتا ہے تو اس کو کوئی اور جماعت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی آج اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے اہل بیت کے, سو اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت بالعموم, عوام کی بات کر رہا ہوں, خالی ہو چکی ہے. اہل بیت کو کوئی لے کر گیا, دلیل اور ریفرنس کو کوئی اور لے کر گیا, اور عمل کے پیغام اور بات چیت کو کوئی اور لے کر چلا گیا. بالعموم کی بات کر رہا ہوں, عوامی بات کر رہا ہوں. شیخ الاسلام نے اپنے پلیٹ فارم سے وہ تلقین کی ہے کہ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو پھر نماز کی طرف رجوع کیا, اور بخدا لاکھوں نوجوانوں کو تہجد کی طرف رجوع کیا, درود کی محفلیں سجوا دی ہے, خانقاہوں کے اندر ذکر کا نظام پھر سے مروج کر دیا ہے, حلقات ذکر منعقد ہوتے ہیں, محافل درود ہوتے ہیں, لکھنا, پڑھنا, عمل کرنا, جد و جہد کرنا, پیر کے روزے رکھنا, جمعرات کے روزے رکھنا, ایام 20 کے روزے رکھنا, صدقہ خیرات, جہاد بالمال کرنا, اس کو انہوں نے زندہ کیا. عوام مسلمانوں کے اندر عمل کو انہوں نے اجاگر کر کے بتایا کہ یہ اہل سنت عمل جو مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اہل سنت والجماعت کا ہی حق ہے حقیقت میں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ جو ریفرنس کے سوال کے ساتھ ہم کو ناراضگی ہو جاتی تھی کہ نہیں تو فلاں عقیدے کا ہے, بار بار دلیل پوچھتا ہے. ارے دلیل کی کیا ضرورت ہے صاحب, ہم تو غیب پر ایمان لاتے ہیں, یہ بالکل بیکار کی باتیں ہیں, ہم بول دیے بھروسہ کر لو. نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم اثنین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا من بعدی ابدا, کتاب اللہ و سنتی.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کتاب اللہ اور سنت کو تھامنے کی بات کی ہے. اگر کوئی اعتماد کسی عالم پر کرتا ہے تو مبارک ہو، علماء صالحین کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی دلیل پوچھتا ہے تو دلیل پوچھنے کی بنیاد پر اس کو بدعقیدگی کا نام دیا جائے، یہ نہیں. شیخ الاسلام نے ایک نظام دیا ہے مقررین کو، ایک نظام دیا ہے خطباء اور واعظین کو کہ اپنے خطاب کے اندر آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کی بھرمار ہونا چاہیے. استدلال کرو، اہل سنت سارا قرآن اور سارے احادیث شریفہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ہی بیان کرتے ہیں، عقائد اہل سنت کو ہی بیان کرتے ہیں، تو پھر بولنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بیان کرتے چلے جاؤ، بیان کرتے چلے جاؤ. شیخ الاسلام نے وہ بخاری پڑھائی ہے، شیخ الاسلام نے وہ مسلم پڑھائی ہے، اور شیخ الاسلام نے احادیث کے حوالے دینا، اتنے حوالے دیے. اٹھا کر پڑھو عرفان السنہ، اٹھا کر پڑھو منہاج السنہ، اٹھا کر پڑھو المنہاج السوی. ایک ایک کتاب کے اختتام پر جب اس کے کتابیات، مصادر و مراجع کو چیک کرتے ہیں تو حدیث کے 200 250 کتابوں کے حوالے اس کے اندر نکلتے ہیں. شیخ الاسلام نے حوالہ دینے، ریفرنس دینے کے نظام کو خطباء کے اندر رائج کیا. جو علماء کابر تھے سو ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بالعموم خطباء کی بات کر رہا ہوں. نظام کو چینج کر دیا شیخ الاسلام نے، خطیبوں کے انداز کو بدل دیا شیخ الاسلام نے. بتایا کہ عمل بھی اہل سنت کا ہے اور 80% مسلمانوں کا ہے، اور ساتھ ساتھ حوالے اور احادیث کے ریفرنسز دینا، پوچھنا اور بیان کرنا، یہ سارا کچھ بھی اہل سنت کا ہے. پھر ساتھ ساتھ شیخ الاسلام کا بڑا کارنامہ، کوئی کہتا ہے یا علی تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو شیعوں کا نعرہ ہے، یہ تو فلاں عقیدے والوں کا نعرہ ہے. کوئی کہتا ہے نعرہ حیدری تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ادھر کا آدمی لگتا ہے. یہ مزاج دنیا کے اندر رائج ہونے جا رہا تھا. شیخ الاسلام نے اس نظام کو بدلا، اس سوچ کو بدلا، اس انداز کو بدلا ہے، اور بدل کر یوں کر دیا ہے کہ آج الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر نعرہ حیدری اہل سنت والجماعت لگاتے. عشق و محبت اہل بیت کی بات اہل سنت والجماعت کرتے. آج کوئی علی کا نام لیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلاں عقیدے والا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا، مگر ایسا ہو جا رہا تھا جس کو شیخ الاسلام نے بند کر دیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے شیخ الاسلام کو میں اپنے نظریے کے تحت، اور بہت سارے علماء آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے علماء، مجھ جیسا ایک جاہل اور بہت سارے علماء ان کو اس زمانے اور صدی کا مجدد سمجھتے ہیں. اور روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ خدمات کسی عالم کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. سارے عالم کفر، یورپ جب اسلام کے اوپر برسر پیکار تھے، اسلام کے اوپر حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد کہا جا رہا تھا، کبھی بوسنیا تباہ کیا جاتا، کبھی سوڈان ٹیررزم کے نام پر زد میں آتا، کبھی افغانستان زد میں آتا ہے، اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اسلامی دہشت گردی. آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں، عرب و عجم گھوم کر دیکھ لیں، قیام امن کے لیے، انسانی رواداری کے لیے، اور اسلام کے اوپر جو غلط من گھڑت دھبا لگایا گیا تھا دہشت گردی کے نام سے، اس کو دھونے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے زیادہ کام کرنے والے کوئی نظر نہیں آئیں گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ایک دن بیٹھ جائیں انٹرنیٹ پر، اور بیٹھ جائیں میڈیا کو لے کر، اور بیٹھ جائیں آپ ایجنسیز کو معلوم کرتے ہوئے، دوسرے تنظیمات کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، ساری دنیا کی خدمات ایک طرف نظر آئے گی، شیخ الاسلام آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے. اتنے عظیم خدمات، فتویٰ ان ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف فتویٰ، جان جوخم میں ڈال دیا. سکون سے روڈ پر چل نہیں سکتے، کسی بازار میں جا نہیں سکتے، دنیا کا آخری کونا کینیڈا یا آسٹریلیا بھی چلے جاتے ہیں تب بھی ان کو سیکیورٹی لینا پڑتا ہے. وہ سکون سے اپنے بچے کو کھیلتا ہوا پارک میں نہیں چھوڑ سکتے. اتنا بڑا خطرہ مول لیا، پوری دنیا کے دہشت گردوں کو کفر کا فتویٰ دیا، اتنا بڑا خطرہ مول لیا.
تاکہ اسلام کے اوپر لگا ہوا من گھڑت اور جھوٹا دھبا جو تھا اس کو دھویا جا سکے اپنی جان پہ کھیل کر۔ شیخ الاسلام کے عظیم کارنامے، اور شیخ الاسلام کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھ جیسا جاہل اور کم ترین اور کم علم اور بہت سارے علماء جس طرح ان کو مجدد سمجھتے، اسی طرح ان کی جو تحریک منہاج القرآن، جس کے جھنڈے لہراتے ہوئے آپ آج دیکھ رہے ہیں، جس کے پلیٹ فارم سے یہ مجمع الحمدللہ حیدرآباد کی زمین پر ہو رہا ہے، یہ منہاج القرآن کی تنظیم بھی جس طرح اس کا بانی مجدد ہے، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ جیسے سمجھتے ہیں، اسی طرح سے یہ تحریک بھی تجدیدی تحریک ہے۔ منہاج القرآن کوئی نئے مسلک کا نام نہیں، منہاج القرآن کوئی نئے اصول وضع کرنے والی تنظیم کا نام نہیں، منہاج القرآن کوئی نیا فرقہ نہیں، منہاج القرآن صرف ایک چیز کی بات ہے، منہاج القرآن صرف ایک بات ہے کہ آقا صلی اللہ رجوع اللہ کر دو، رجوع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہاج القرآن نئی دنیا کو نئے ڈھنگ میں کام کرنا سکھایا، نئے انداز میں وہ کام کرنا سکھائے ہیں، علماء کے لیے پلیٹ فارم دیتے ہیں، عوام کو کام کرنے کے انداز۔ آپ بتائیں کہ جس مذہب کو اور جس انداز میں یہاں پر فقہ پڑھایا جا سکتا ہے، آپ کینیڈین لوگ سے ملے، میں ملا، برٹش کے لوگوں سے آپ ملے، برازیل میں رہنے والوں سے آپ ملے، چائنا اور جاپان میں رہنے والوں سے آپ ملاقات کریں۔ ہم جس طرح سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر اس طرح کا فقہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ زندگی جی ہی نہیں سکیں گے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر عمل کرنا، ممکن ہی نظر نہیں آتا وہاں پر جس طرح سے ہم عمل کرتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، شیخ الاسلام نے آج جو عالمیانے کا دور ہے، گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، ساری دنیا ایک کلچر میں تبدیل ہو رہا ہے، کوئی کہیں کہ ایک ثقافت باقی نہیں رہ رہی ہے، ثقافتیں مکس اپ ہو رہی ہے، پوری دنیا ایک کلچر کی طرف جا رہی ہے، ثقافتیں متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یورپ کی ثقافت مشرق میں جا رہی ہے، مشرق کی ثقافت مغرب میں جا رہی ہے، سب مکس اپ ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں کس طرح سے جیا جا سکتا ہے، کس طرح سے نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے، وہ انداز کا احیاء شیخ الاسلام کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمات پر اگر آپ تفصیلی روشنی ڈالنے ٹھہرے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، میں سیدھے حیدرآباد کی طرف آ جاتا ہوں۔ منہاج القرآن حیدرآباد کے اندر کیا کر رہی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادارہ منہاج القرآن حیدرآباد کے اندر اب بڑی رفتار کے ساتھ کام کر رہا۔ منہاج القرآن کا سینٹرل سیکریٹریٹ لندن میں ہے، سینٹرل سیکریٹریٹ منہاج القرآن کا لندن میں ہے، اور الحمدللہ وہاں سے فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم شائع کیا گیا، اور الحمدللہ پھر عالم کی دنیا کی سب سے بڑی تنظیم، بین الاقوامی تنظیم UNO کی طرف سے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے منہاج القرآن کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا، اکانومک فورم میں منہاج القرآن کو مشیر بنایا گیا، یونائٹڈ اسٹیٹ کا، یونائٹڈ نیشنز کا مشیر بنایا گیا، اور الحمدللہ پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے منہاج القرآن کے جو خدمات رہے دنیا کے اندر، تعلیمی خدمات، ویلفیئر کی خدمات، اور یہ سارے خدمات کی بنیاد پر دنیا بھر کے اندر مسلمہ طور پر مان لیا گیا کہ منہاج القرآن امن کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے، منہاج القرآن امن کے لیے کام کرے گی، ویلفیئر کے لیے کام کرے گی، تعلیم کے لیے کام کرے گی۔ اور حیدرآباد کے اندر بھی الحمدللہ منہاج القرآن کا جو نظم ہے اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں آج 3 مدارس لڑکوں کے قائم ہے، جس میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا نظم ایک ساتھ مشترکہ نظام تعلیم ایک ساتھ آپ کو ملے گا۔ پھر ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں پھر اور افتتاحات ہونے والے، چند دن کے سامنے آپ کے سامنے آ جائیں۔ 10 مساجد ادارہ منہاج القرآن کے زیر انتظام ہے حیدرآباد کے اندر۔ ادارہ منہاج القرآن 20 غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کر چکا ہے۔ ادارہ منہاج القرآن مختلف علاقوں میں ائمہ اور مبلغین کا انتظام کرتا ہے، بلا معاوضہ خطباء اور داعیان کو فراہم کرتا ہے۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہفتہ واری دروس منعقد کیے جاتے ہیں۔ ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے شیخ الاسلام کی کتابیں تو شائع کی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزرگان دکن، سرزمین دکن کے جو بزرگان دین ہیں
ان کے وہ کتابیں جو مفقود ہونے کے قریب ہے، جن کو کوئی پڑھ نہیں رہا ہے، ادارہ منہاج القرآن نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ قدیم کتابوں کو اثر نو ٹائپ کیا جا رہا ہے، اس کی تخریج کی جا رہی ہے، اس کے لکھت کے انداز کو جدید انداز میں لایا جا رہا ہے، اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو 100-200 سال سے جو محنتیں کیے تھے، جس کو نسل نو نے اپنے پیچھے ڈال دیا، وہ منظر عام پہ ملتی نہیں ہے، زیروکس سرانا پڑتا ہے۔ دیکھنا آپ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ویسے کتابیں شائع ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کی تیاری بڑی زور و شور سے چل رہی ہے۔ اور ادارہ منہاج القرآن نے یہ طے کیا ہے کہ جتنے نئے مدارس اور ادارے قائم کریں گے، ہر ادارے کا نام سرزمین دکن کے کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے موسوم ہوگا، تاکہ آپ دیکھیں یہ سرزمین دکن ہے،